فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات پناہ کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، آج مختصر سے وقت میں چند گزارشات ہم پیش کریں گے بیٹی کی عظمت کے حوالے سے اور دین اسلام کے اندر بیٹی کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ یہ بات لوگوں کو بڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ بیٹی کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کے اندر دور جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو یا تو زندہ درگور کر دیتے تھے اور یا بیٹیوں کو اگر کوئی رکھتا بھی تو بڑے برے طریقے سے رکھتا اور عورت کے وجود کو ناپسند کرتے ہوئے اس کو کوئی حصہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا، اس کو لاوارث سمجھ کے رکھا جاتا اور لوگ بیٹی جب پیدا ہو جاتی اپنے لیے بےعزتی سمجھتے، اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے تھے بیٹی کو، یا تو کہتے تھے کہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو رکھ لیا جائے، بدسلوکی کے ساتھ اسے رکھ لیتے۔ اگر کوئی زیادہ عزت والا ہوتا اور وہ سمجھتا کہ یہ میری بےعزتی اور ذلت کا باعث ہے میرے گھر کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا، تو وہ جب بچی کو کچھ دیر کے لیے رکھ لیتے، جب بچی 5-6 سال کی ہو جاتی اور جنگل میں جا کر گڑھا کھود کر اسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہودیوں کے ہاں بھی عورت کو کوئی پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عورت ہی گناہ کی بانی ہے جس نے شیطان کے ورگلانے پر حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اور عیسائیوں کے اندر بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ عورت نے گناہ کی ابتدا کی ہے، عورت کو گناہ کی بانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو کونین کے تاجدار علیہ السلام نے بیٹی کو مرتبہ دیا، بیٹی کو عزت دی، بیٹی کو اسلام نے
बड़ा मुकाम अता किया। कहा बेटी अगर माँ है तो उसके कदमों के, माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत के रूप में बेटी अगर माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे इस्लाम कहता है कि जन्नत है। अगर बेटी है तो लायक के साथ खिदमत है। अगर बीवी है औरत तो इस्लाम ने उसे दुनिया की बेहतरीन मता करार दिया है, खैर मताए दुनिया करार दिया कि ये दुनिया की बेहतरीन मता है। और मर्द के साथ वरासत के अंदर भी इस्लाम ने औरत को शरीक किया, हर चीज़ का वारिस बनाया। और औरत के तकद्दुस का इस्लाम ने एक पैगाम दिया। और सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँओं की नाफरमानी, इस्लाम के अंदर माँओं की नाफरमानी और बेटियों को दरगोर करने से आप अलैहिस्सलाम ने, रब्बुल जलाल ने सख्ती से मना किया है। सही उल बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा आजमाइश की गई, जिस बंदे की बेटियों के ज़रिए से, जिस शख्स की बेटियों के ज़रिए से आजमाइश की गई, कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरतें, ये जो बेटियां हैं, अगर बेटियों की सही परवरिश की, बलूगत तक उन्हें पाला पोसा, उनके हुकूक और राइट्स का ख्याल रखा, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बेटियां जहन्नम से उसके लिए आड़ बन जाएंगी, उस जहन्नम के आगे पर्दा बन जाएंगी वो बेटियां। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पैदाइश से लेके बलूगत तक, बालिग व जवां होने तक अगर 2 बेटियों की किसी ने परवरिश की तो अल्लाह के महबूब ने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया जन्नत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह होगा कि जन्नत में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का बेटी की परवरिश करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेटी की परवरिश के नतीजे में जन्नत में ताजदार मदीना का साथ नसीब फरमाएंगे। ये बड़ा अजीम साथ है, ये अजीम रफाकत है जिसे मिल जाए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये होता है कि वो कुफार मक्का वाली सोच, जो ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से पहले वाली जो सोच थी, उस सोच के नतीजे में अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और लोग गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और उनके घर के अंदर सफ़े मातम बिछ जाती है। कहते हैं कि बेटी क्यों पैदा हो गई, बेटी क्यों पैदा हुई। उसके नतीजे में अपनी बहू को, जिस बेचारी ने मौतो हयात की कशमकश में बेटी को जन्म दिया, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि बेटी क्यों हो गई। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बेटी के ऊपर इजहार नाराज़गी ना किया कर कि बेटी हो गई तो क्यों हो गई, बेटी के ऊपर खुश हुआ कर। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बेटी की परवरिश पर तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। बेटी तेरे जहन्नम के आगे तेरे लिए पर्दा बन जाए तो और क्या चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इतना बड़ा मर्तबा व मुकाम बयान किया, बंदे के लिए नजात का बायस करार दिया। बेटों को नजात का बायस नहीं करार दिया कि जिसने 3 बेटों की परवरिश की हो, 2 बेटों की परवरिश की हो, 1 बेटे की परवरिश की हो,
اس کے نتیجے میں اسے جنت مل جائے گی، نہیں، بلکہ بیٹی کی یہ عظمت ہے اور یہ بیٹی کا مرتبہ و مقام ہے کہ جس کی پرورش کرنے پر مالک کائنات اس بندے کو جنت عطا کرتا ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کا جنت میں اللہ اسے ساتھ نصیب کرتا ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ مقام کیا ہے؟ لیکن جو لوگ بیٹی کی پرورش پر ناراض ہوتے ہیں وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے نہیں، وہ کفار مکہ کے پیروکار ہیں کہ جو بیٹیوں پر ناراض ہوتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے 14ویں پارے کے اندر ان کی اس غلیظ حرکت کو قرآن کے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ مکے والے کفار مکہ جو تھے ان کی جب بیٹی کی انہیں خوشخبری سنائی جاتی، قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو فرمایا وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، ان کے چہروں کے اوپر بیٹی کی سن کر، بیٹی کا نام سن کر ان کے چہروں پہ کلونس چھا جاتی تھی، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور غصے سے لال پیلے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! اور پھر وہ سوچتے کہ اس کو ذلت میں رکھ لیں، لوگوں سے چھپتے تھے کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ بڑا بے شرم ہے، اس نے گھر میں بیٹی کو پالا ہوا ہے، یہ بیٹیوں کو پالتا ہے، یہ بندہ شرم و حیا والا نہیں۔ اللہ اکبر! تو اس طرح کی ان کی سوچ تھی اور وہ یا تو برداشت کر کے رکھ لیتے اور جب رکھ بھی لیتے تو بدسلوکی کرتے، اور یا تو پھر 6 سال کی عمر میں زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ درگور کی ہوئی بیٹیوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ ان کو کس گناہ کی پاداش میں انہیں کیوں زندہ درگور کیا گیا تھا، ان کا قصور و گناہ کیا تھا۔ یہاں سمجھتے ہیں عورت قصوروار ہے، اس نے بیٹی کو جنم دیا، عورت قصوروار ہے۔ عورت نے کیوں بیٹی کو جنم دیا؟ کئی تو ایسے بھی ظالم ہیں 2 3 4 بیٹیاں ہو جائیں تو فیصل آباد کا ایک واقعہ چند سال پہلے کی بات ہے، اخبارات کے اندر بھی وہ آیا تھا کہ اس نے جناب 4تھی بیٹی ہونے پر سب کو قتل کر دیا۔ ایسے سفاک لوگ بھی ہیں اور وہ یہ کہتے بھی ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور بیٹی سے ایسی نفرت، کفار مکہ جیسی نفرت۔ رب ذوالجلال نے بیٹی سے نفرت کو کفار مکہ کا، دور جاہلیت کا یہ جاہلانہ فعل قرار دیا اللہ رب العالمین۔ یہ ان کی عادات اور ان کی سوچ تھی۔ آج بھی وہ سوچ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بیچاری جو عورت ہوتی ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی رب ذوالجلال کی رحمت ہے۔ یا میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک خود ساختہ سی بات معاشرے کے اندر لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے معاشرے، مسلمان معاشرے کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تقسیم نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، بیٹا اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹا رحمت، بیٹی رحمت ہے تو بیٹا رحمت نہیں، یا بیٹا نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی نعمت نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دونوں اللہ کی رحمت بھی ہیں، نیک اولاد اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیٹیوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایک بیٹی کو پرورش کی، اللہ کے رسول میں جو بیٹی کی اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو بیٹی عطا کی ہے تو بیٹی کی عطا پر 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ نے اسے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں، اگر وہ صبر کرتا ہے، اپنی گنجائش کے مطابق اسے رہائش دیتا ہے، اسے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس سے کے ساتھ بیٹوں جیسی محبت کرتا ہے، تو تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا باعث بن جائیں گی یہ بیٹیاں۔ ایک بندے نے، یہ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا، اللہ کے محبوب اگر 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، پہلے بات کی نا 3 بیٹیوں کی، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا باعث بن جائیں گی جو 3 بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ اور آگے کہا نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بندے نے سوال کیا، محبوب کبریا یہ بتائیں اگر 2 بیٹیاں ہوں، اگر کوئی بندہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا ہاں اگر 2 بیٹیوں کی پرورش بھی کرے گا تو رب العالمین اسے قیامت کے دن جہنم سے بچا لیں گے۔ اور کہتا ہے اللہ کے نبی اگر 1 ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر 1 بیٹی کی پرورش کرتا ہے تب بھی رب ذوالجلال اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ تو میرے کہنے کا اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں سے ناراض نہ ہوا کرو کہ جہاں بیٹی آ گئی تو کیا بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہاری بیٹیوں کی بھی کو بھی رزق دے گا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری مالک کائنات نے صرف اپنے پاس رکھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین کے اندر کوئی ایسا چپایا بھی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری مالک کائنات کی نہ ہو۔ جب رب ذوالجلال رزاق ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، جو تمہیں عطا کرتا ہے، جو تمہارے بیٹوں کو رزق عطا کرتا ہے وہی تمہاری بیٹیوں کو عطا کرے گا۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بیچاری عورت کے اختیار میں نہیں۔ بہت میں سمجھتا ہوں عورتوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، عورتوں کی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کرے مردوں کی بنسبت، لیکن اللہ کی عطا ہے، مالک کائنات جس کو بھی عطا کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے میں نے 1 مچھر کے پر جتنا بھی نہ کبھی فرق کیا ہے اور نہ کبھی پریشانی آئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت سے یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی ہوتا رہا۔ بیٹیوں کے آنے سے اپنا رزق خود ہی لے کے آتی ہیں، رب ذوالجلال ان کو دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس میں عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اللہ کا خوف کیا کرو، کیونکہ عورت بیچاری مجبور محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچاری کیا کرے، اس کی خواہش تو اس کی بھی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ مالک کائنات جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں، نہ عورت کے اختیار میں ہے، نہ مرد کے اختیار میں ہے، نہ عزیز و اقارب کے اختیار میں ہے، نہ انبیاء کے اختیار میں ہے، نہ اولیاء و اتقیاء کے اختیار میں ہے، کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، بیٹا عطا کرے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال کا فیصلہ، ایک آیت کو اگر آپ سمجھ لیں، یہ 25ویں پارے سورہ شورى کی آیات طیبات میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما
इन्नहु अलीमुन कदीर। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया, ये किसके इख्तियार में, ये समझना, बेटी बेटे पैदा करना किसके इख्तियार में है, ये कंट्रोल किसके हाथ में है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये बादशाह सारी की सारी ज़मीन और आसमान की बादशाह जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह की है। यख़्लुक़ु मा यशा, और वो पैदा करता है जो चाहता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है उसे बेटियां अता करता है और जिसको चाहता है उसे बेटे अता करता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और जिसको चाहता है उसे बेटियां और बेटे मिला के अता करता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको वो चाहता है उसे बे औलाद रखता है। बेशक वो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। यहाँ पर जो बात बयान की गई है, इस बात के अंदर मालिक कायनात ने बयान कर दिया कि ये रब्बे ज़ुल जलाल के इख्तियार में है, अंबिया, औलिया, अतकिया और सुलहा के इख्तियार में भी नहीं। तो अगर ये इतराज़ आप उस औरत के ऊपर करते हैं कि उसने बेटी को जन्म क्यों दिया, बेटा पैदा क्यों नहीं किया, तो फिर बेटा भी कसूरवार हुआ ना, कि तुम्हारा जो बेटा था, जो उसका शोहर था, वो बेटा पैदा कर लेता, उसके इख्तियार में था तो वो कर लेता बेटा। अगर औरत को कसूरवार ठहराते हो, इसने बेटी को क्यों जन्म दिया, तो फिर अपने बेटे को भी कसूरवार ठहराया करो कि उसने बेटी को क्यों जन्म दिया। जाहिर है वो भी तो शामिल था ना उसमें, तो उसने क्यों ना बेटा पैदा कर लिया। जिस तरह वो बेइख्तियार था, इस तरह ये भी बेइख्तियार है। ये मालिक अर्ज़ व समा के इख्तियार में है, जिसको चाहे बेटियां अता करे, जिसको चाहे बेटे अता करे, जिसको चाहे कुछ ना दे, जिसको चाहे मिला के अता करे। ये तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने कुरान में बता दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर थे, रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें बेटियां अता की हैं, बेटा अता नहीं किया। हर शख्स चाहता है कि मुझे बेटा मिले, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की मर्जी है, अगर चाहे तो अता करे, तो ना चाहे तो ना अता करे। ये किस तरह हो सकता है। हज़रत अली अजवेरी रहमहुल्लाह, जिनकी कब्र भाटी में कही जाती है कि लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोग हज़रत के नाम की नज़र व न्याज की देगें देते हैं, बकरे और छतरे भी चढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बाबा अगर तू हमें बेटा मिल गया, तेरे नाम की देग चढ़ाऊंगा, बाबा अगर मुझे बेटी मिल गई फला, ये सारे जब हम वहाँ जाके करते हैं। लेकिन ये बात याद रखो, उस बुजुर्ग को तो मालिक कायनात ने 2 शादियों के नतीजे में न बेटी अता की है न बेटा अता किया है। जो बुजुर्ग 2 शादियां करवा के अपने लिए एक बेटी भी पैदा नहीं कर सका, मालिक कायनात ने उसे एक बेटी से भी नहीं नवाजा, तो हम जाकर उनसे इल्तिजा करते हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के कुरान और ताजदार मदीना की सुन्नत व फरमान के मुखालिफ है ये बात। क्योंकि सारे अंबिया और रुसल को जब भी औलाद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में इल्तिजा करते थे, औलाद मांगते थे। फिर मालिक कायनात अपने फजल से जिसको चाहता था, जो चाहता था उसे अता करता था। तो चाहे तो एक गरीब आदमी, एक गुनाहगार आदमी को 10-10 बेटे अता कर दे, बेटियां अता कर दे। अगर वो अता न करे तो औलिया अल्लाह को भी बेऔलाद कर दे, अंबिया को भी बेऔलाद कर दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, किसी और के इख्तियार में ये बात नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक ज़ुबाने नबुव्वत से ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया बेटियों को नापसंद न किया करो, मोमिनों बेटियों को नापसंद न किया करो, ये बड़ी मोहब्बत वाली होती है और बेटियां बड़ी कीमती होती हैं। जहां बेटे भी छोड़ जाते हैं साथ, वहां पर भी बेटियां माँ बाप के साथ खड़ी रहती हैं। ये अल्लाह के इल्म में है। जिसको अल्लाह ने बेटियां ही अता की हैं, बेटा अता नहीं किया, परेशान ना हो, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह बेहतर जानता है।
کہ تمہارے لیے بیٹی بہتر ہے کہ بیٹا بہتر ہے؟ میرے رب العالمین نے جس کو چاہا جیسے چاہا عطا کر دیا۔ رب ذوالجلال ہمیں بیٹیوں کا ادب احترام اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔